قومی اسمبلی میں بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سرعام سزائے موت دینے کی قرارداد منظور۔ حکومتی قرارداد کے خلاف کابینہ اراکین ہی میدان میں آ گئے۔ فواد چودھری اور شیریں مزاری کے بعد وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے بھی زیادتی کے مجرم کو سرعام سزائے موت کی مخالفت کر دی۔ کہا، سرعام پھانسی اسلامی تعلیمات اور آئین کے منافی ہے۔ 1994 میں سپریم کورٹ نے سرعام پھانسی کی سزا کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ وزارت قانون، آئین اور شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ ان کے اتحادیوں کی آپ بات چھوڑیں، ان سے اس ملک کے 22 کروڑ عوام ناراض ہیں۔ یہ اتحادی جو ہیں، یہ جتنی جلدی ان کی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے۔ جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ ڈوب جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سے ناراض ہیں، مولانا صاحب کو ہم منائیں گے۔ اتحادی جتنی جلدی حکومتی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے محفوظ رہیں گے، ساتھ رہنے والے ڈوب جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ مڈ ٹرم الیکشن کا ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلا کر مارچ کا لائے عمل طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، انہیں منائیں گے۔ مریم نواز کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، حمزہ شہباز اور خواجہ برادران جیلوں سے باہر آئیں گے۔ منشیات برآمدگی کیس، رانا ثناء اللہ کی گاڑی سپرداری کی درخواست مسترد۔ انسداد منشیات عدالت نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت اور گرفتاری کی ویڈیو فراہم کرنے کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ آئندہ سماعت پر رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسحاق ڈار کا گلبرگ لاہور میں واقع بنگلہ شیلٹر ہوم میں تبدیل۔ پنجاب حکومت نے بنگلے میں بے سہارا افراد کے لیے بستر لگا دیے۔ 50 افراد کی رہائش کے لیے انتظام کیا گیا ہے، کھانا بھی فراہم کیا جائے گا۔ ادھر اسحاق ڈار کہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لے رکھا ہے، حکومت نے انتقامی سیاست کی انتہا کر دی۔ چین کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے پر اعتماد ہے۔ ڈپٹی ڈی جی چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ہمارا آہنی بھائی ہے، مشکل وقت میں ساتھ دینے پر شکر گزار ہے۔ پاکستانی سفیر نغمانہ ہاشمی نے کہا کہ چین نے ثابت کیا وائرس پر اپنے عزم و ہمت سے قابو پا سکتے ہیں۔ پاکستانی سفیر اور چینی وزارت خارجہ حکام کی بیجنگ میں مشترکہ پریس کانفرنس، پاکستانیوں کو فراہم کردہ سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ جان لیوا کرونا وائرس کے وار جاری، چین میں مزید 86 افراد ہلاک، تعداد 724 ہو گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 34,000 سے تجاوز۔ ادھر کرونا وائرس سے متاثر پہلا امریکی شہری ہلاک ہو گیا۔ سنگاپور میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ آسٹریلوی مسافر طیارے کو ووہان میں لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی، صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ آئی جی کلیم امام کو ہٹانے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں پولیس کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاکتیں اور پولیس فائرنگ سے جاں بحق شہریوں کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ پی آئی اے میں کرپشن کیسز کی تحقیقات، ایف آئی اے نے 5 کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ ہر کمیٹی 5 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ ایف آئی اے قومی ایئر لائن میں کرپشن کے 49 معاملات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق تمام انکوائریاں تشکیل شدہ کمیٹیاں ہی مکمل کریں گی۔ پنجاب میں 56 کمپنیاں کیس، نیب نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا کہ پنجاب فائنانس ڈویژن نے 53 کمپنیوں کو 193 ارب روپے دیے، 18 کمپنیوں کو کوئی رقم نہیں دی گئی۔ کچھ کمپنیوں نے 163 ارب روپے کے غیر ملکی فنڈز بھی لیے۔ امریکی صدر کے خلاف معاہدے میں گواہی دینے والے 2 افراد برطرف۔ ٹرمپ انتظامیہ نے لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر ونڈمین کے بعد گورڈن سونڈلینڈ کو برخاست کر دیا۔ گورڈن سونڈلینڈ یورپی یونین میں امریکہ کے سفیر تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر ونڈمین ڈائریکٹر فار یورپین افیئرز کے طور پر کام کر رہے تھے۔
کبڈی کے عالمی کپ کا میلہ پاکستان میں سجنے کو تیار. کینیڈا، آسٹریلیا اور سیرا لیون کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں. بھارتی کبڈی ٹیم آج واگا کے راستے لاہور پہنچے گی. کبڈی ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی بھی ہوگی. عالمی ایونٹ کل سے شروع ہو رہا ہے. ناکارہ اشیاء سے نجات بھی اور منفرد فن کا اظہار بھی. میکسیکو سٹی کے سینکڑوں ہنرمندوں نے کاٹ کباڑ کو دل فریب آرٹ میں بدل دیا. زوکالو اسکوائر پر بنایا گیا رنگین کارپٹ دنیا کا سب سے بڑا فن پارہ بن گیا. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کونسلیٹ گلاسکو میں بھی تقریب ہوئی جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے پاکستانی اور کشمیری سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں. اسی پر دیکھیں گے شاہد میر کی رپورٹ. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو کے پاکستانی کونسلیٹ میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکاء نے آخری دم تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا. کونسلیٹ جنرل رومان احمد، ڈاکٹر جوید گل اور دیگر مقررین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارت نے 6 ماہ سے نہیں بلکہ 70 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے. بھارتی حکومت اور فوج نے بچوں اور خواتین کا جینا بھی مشکل کر دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور مظلوم کشمیری بہن بھائی سکھ کا سانس لیں گے. اب دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کی جد و جہد اور قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. اوورسیز پاکستانی اور کشمیری شخصیات نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک بار پھر انہیں یقین دلاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک یا شخص ان کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن پاکستانی ان کو ساری زندگی ساتھ دیتے رہیں گے اور ہمیشہ ساتھ نبھائیں گے. یہی پیغام ہے میرا کہ اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ سب حصہ ڈالیں گے تو ہوپ فلی وہ دن بھی ہمیں نظر آئے گا جب ہمارے کشمیر بہن بھائی اپنی اس حق کا استعمال کریں گے اور اپنی خواہشات کے حساب سے کریں گے. آج سینٹ امریکن سینٹ میں بھی آواز اٹھ رہی ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں بھی اٹھ رہی ہے اور جو صدارتی امیدوار ہیں وہ بھی اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہندوستان نے اقدام اٹھائے ہیں اس سے آزادی کی منزل ہمارے قریب ہوگی نہ صرف دور ہوگی. بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے جس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان نے ہر فورم پہ اس نے یہ ایشو اٹھایا. تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ یہ بربری بند کرے. اس ایشو کو نہ انڈین نے اٹھانا ہے، نہ برطانیہ نے اور نہ امریکہ نے. ہم سب نے مل کر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ دینا ہے. This is very important that we have the international community with us on a human level and a level of our Muslim brothers and our Pakistani brothers and Kashmiri brothers. We of course wish that they are free to make their own decisions, for them to make their own choice and what they want to run, how they want to run their country. پوری دنیا کی تاریخ میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان میں سب سے بڑی ایک مثال جو ہے اب اس وقت کشمیر میں جاری ہے. پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ایشو کے اوپر کھڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کشمیری بچوں کو جنہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادتیں دی ہیں. میں ان بوڑھوں کو سلام پیش کرتا ہوں کشمیریوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ مودی سرکار کو یہ ظلم بند کرنا چاہیے اور یہ ہمارے مسلمان کنٹری کے جو ہمارے لیڈر ہیں اور یہ USA کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، یہ ان کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں. اس موقع پر مقررین کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت دلوائیں تاکہ خطے میں امن و سلامتی کا فروغ ہو. پاکستان کونسل گلاسکو میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا. کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ سکھ کا ساتھ لیں گے اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی. شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز کے ساتھ 92 نیوز گلاسکو، اسکاٹ لینڈ. یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں اٹلی بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. میلان کونسلیٹ میں کشمیر سیمینار جبکہ روم میں احتجاجی مظاہرہ اور سوزارا میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے 9 فروری کو بھارتی کونسلیٹ میلان کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. تفصیلات تنویر ارشاد کی رپورٹ میں.
کشمیر میں جاری کرفیو اور بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر کی طرح اٹلی کے مختلف شہروں میں بھی تقریبات جاری ہیں۔ میلان میں پاکستانی قونصل خانے کی جانب سے کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ قونصل جنرل میلان قونصلیٹ ڈاکٹر منظور احمد چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت اور آزادی کے لیے ہر محاذ پر کوششیں اور جدوجہد جاری رکھے گا۔ 5 فروری 2019 اور 3 فروری 2020 آج جب ہم اس کشمیر سیمینار میں بیٹھے ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے کشمیر کے بارے میں کہ ہم سب تڑپ اٹھے۔ سیمینار سے ویلفیئر اتاشی میلان قونصلیٹ ڈاکٹر رضوان سلابت، تحریک کشمیر اٹلی کے صدر مقصود احمد، سابق صدر تحریک کشمیر اٹلی تنویر احمد اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر پوری پاکستانی قوم متحد ہے۔ سزارا کی کمیونٹی کے بیعت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بھرپور شرکت یہاں پہ کر کے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ 9 فروری بروز اتوار دن 1 بجے میلان قونصلیٹ انڈین قونصلیٹ کے سامنے پیاسا کستیلو میں بھرپور شرکت کریں گے۔ آج ہم یہاں پہ قونصلیٹ میں کشمیر کانفرنس کے حوالے سے موجود ہیں اور ہم تہ دل سے مشکور ہیں اپنی قونصلیٹ کے ڈاکٹر چودھری منظور صاحب کے اور ڈاکٹر رضوان صاحب کے، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور میسج دینے کے لیے موقع دیا۔ اٹلی کے شہر سزارا میں بھی تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے کشمیر کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان کی آزادی کے لیے آخری حد تک جدوجہد کریں گے۔ پاکستانی گورنمنٹ اور جو گورنمنٹیں گزر چکی ہیں وہ بھی اس کریڈٹ کے حقدار ہیں کہ جنہوں نے اس کاز کو زندہ رکھا۔ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی پولیٹیکل ایشو ہوئے لیکن پاکستانی قوم نے، پاکستانی گورنمنٹ نے کسی بھی قیمت پر اس پر سودا نہیں کیا۔ ہم کس طرح اس کو ہم آگے لے کے چلیں اور ہم میوچل کس طرح کریں، جس طرح تنکے سے ایک گھر بن جاتا ہے اور موسلادھار بارش بھی اس کے اندر قطرہ بھی نہیں جا سکتا پانی کا۔ روم میں بھی پاکستان فیڈریشن اٹلی تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ صدر پاکستان فیڈریشن اٹلی چودھری بشیر امرا نے کہا کہ 9 فروری کو میلان میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، جس میں اٹلی سمیت یورپ بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھرپور شرکت کرے گی۔ سعودی عرب دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ دیکھیں گے عمیر علی کی رپورٹ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقدہ یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب میں اسکول کے بچوں اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بطور پاکستانی دنیا بھر میں کشمیری قوم کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت منسوخ کر کے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، مگر اس سے جہاں کشمیریوں کی تحریک آزادی میں تیزی آئی ہے، وہیں پر دنیا بھر میں مقیم پاکستانی بھی کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ عالمی برادری کو مقبوضہ وادی میں کرفیو ختم کروانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ مودی نے 370 اور 35A جو شکیں تھیں ان کو ایبروگیٹ کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 370 اور 35A کا جانا حقیقتاً کشمیریوں کو وہ ایک جاگ دینے والی بات تھی کہ اٹھو، جو تم کاوشیں کر رہے ہو، جو تمہاری 10 سال کی کوششیں ہیں یا 15 سال کی کوششیں ہیں، ان میں ایک بار پھر ریوائٹلائزیشن کریٹ کرو۔ تقریب میں اسکول کے بچوں کی جانب سے ٹیبلو پیش کیے گئے، جس میں کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و جبر کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے آخر میں کشمیری صحافی الیاس رحیم نے جدوجہد آزادی کشمیر کی قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ جدہ میں ہزارے وال اوورسیز پاکستانیز فورم کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ صوبہ ہزارہ وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہزارہ کے عوام سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کریں۔ عدیل ریاض کی یہ رپورٹ۔
जद्दा के मुकामी होटल में हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम की चौथी सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी चकवाल फोरम के चेयरमैन मलिक मुहय्युद्दीन, चेयरमैन हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम चौधरी दिलपजीर और दीगर ने फोरम के मेंबरान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। मुकर्रिरीन का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन से कबल एबटाबाद में हजारा सूबा के कयाम का वादा किया था, लेकिन हुकूमत मिलने के बाद वादा वफा नहीं किया। शुरका ने कहा कि सूबा हजारा वक्त की जरूरत है और हमारी शनाख्त है। सूबे के कयाम तक जिदोजहद जारी रहेगी। तकरीब में आफ्ताब तुराबी और जमुर्द खान ने अपनी शायरी के जरिए हजारा की खूबसूरती को बयान किया। पाकिस्तानी गुलकार बसाम और अदनान खान ने मिली नगमे गाकर तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में नायब सदर पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम फहद रफीक खोखर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अकील अराई, पीपी के सदर चौधरी तसव्वुर हुसैन, नून लीग के नायब सदर चौधरी शहबाज और दीगर सियासी रहनुमा शरीक हुए। तकरीब के आखिर में परवेज कुरैशी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब की जानिब से 34वीं सालाना फ़न मुसव्वरी की नुमाइश सजाई गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात लाहौर से फातिमा तो ज़हरा की रिपोर्ट में। शोख रंगों के इस्तेमाल से कुदरत के शाहकार कैनवस पर उतार दिए गए। आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश में दिलकश फनपारों ने शुरका को मसखूर कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि नुमाइश बहुत उम्दा है। मसला कश्मीर को मुसव्वरी के जरिए दुनिया की जिस कोने तक मुमकिन हो पहुँचाना चाहिए। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो सियासी जमातों के लीडर हैं, चाहे वो मजहबी जमातों के लीडर हैं, कश्मीर हम सब का कॉमन इशू है और कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पे पूरी कौम, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम यूनाइटेड हैं और कश्मीर के इशू को हम हर सतह पे, हर प्लेटफार्म पे इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो है इसको हाईलाइट भी करेंगे। नौजवान आर्टिस्टों का कहना था कि नुमाइश से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा जो करियर होता है हमें उसके लिए बेनिफिशियल होता है कि हम आगे अपने करियर को लेके चल सके। एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है जो और भी इस बड़े लेवल पे होती हैं। यहाँ पे अपना काम लेके आते हैं, सिलेक्ट होते हैं और वो डिस्प्ले होता है। यहाँ पे गैलरीज के लोग आके देखते हैं, बहुत से बड़े आर्टिस्ट से हम मिलते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सा काम आजकल इन है, कौन सा नहीं। शहरियों का कहना था कि कुदरत की खूबसूरती और मौशरती मसाल को रंगों की अमेजिश से कैनवस पर उतारना बहुत मुतासिर कुन है। बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन आज ऑर्गेनाइज की हुई है और मेरी अपनी फ्रेंड है जिनकी पेंटिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ओल्ड बिल्डिंग्स को बहुत इसी तरह पेंट किया गया है, तो इससे हमारी न्यू जनरेशन को भी पैगाम जाएगा कि हमारे पास क्या क्या था और हम क्या क्या हम खो रहे हैं, हमें खोना नहीं चाहते, इसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए। नुमाइश में रखे फनपारे फन मुसव्वरी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को मजीद 11 रोज तक दावत नज़ारा देते रहेंगे। अलहमरा में सजी फनपारों की इस नुमाइश में आर्टिस्टों ने कमाल फन का मुजाहरा करते हुए रंगों की अमेजिश से अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ फातिमा तो ज़हरा, 92 न्यूज़ लाहौर। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।